اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یہ میرا سب سے پسندیدہ مضمون ہے کیونکہ یہ کہانی نیک سامری کے نام سے مشہور ہے، اس لیے آج صبح میں آپ کو سکھاؤں گی کہ محبت میں کیسے چلیں، محبت میں چلتے ہوئے اور عملی طور پر وہ کام کرنا جو خدا ہمیں کہتا ہے۔ میں بتا سکتی ہوں کہ ہم چاہے جتنا بھی علم رکھتے ہوں، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو یہ بیکار ہے۔ چاہے ہم جتنا بھی جانتے ہیں، اکثر ہم اپنے علم پر فخر شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بائبل کو کھولتے ہوئے روحانی سا محسوس کرتے ہیں اور ہم نشانات لگاتے ہیں، لال اور نیلے پیلے رنگوں سے نمایاں کرتے ہیں نشانات اور ستارے لگاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے بائبل کا کافی مطالعہ کیا ہے۔ ہم بہت کچھ اور بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک بے فائدہ ہے جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں۔ میں ایک سوال سے آغاز کروں گی۔ میرا مقصد شرمندہ کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرنا ہے، لیکن اشارہ اپنی طرف رکھوں گی۔ آپ کسی کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کسی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب میرے لیے بھی اہم ہے کہ میں بھی محتاط رہوں۔ میں بہت سا وقت یہ باتیں سکھانے میں گزارتی ہوں، سکھانے کے لیے مطالعہ کرتی ہوں۔ مجھے بھی خود کو اکثر یہ جھٹکا دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہوں کہ مصروف ہو جاؤ اور صرف دوسروں کو سکھانے والی ہی نہ رہوں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ خود بھی اس پر عمل کروں۔ ہاں، میں سکھا کر لوگوں کی مدد کرتی ہوں، ہم اپنی بشارتی مہم کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن آج میں جس بات میں دلچسپی رکھتی ہوں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ آپ آج اس جگہ سے باہر جائیں۔ اگر آپ آج دوپہر کے سیشن تک رکے، گھر جاتے ہی یا دن کے اختتام سے پہلے گھر پہنچ جائیں تو آپ کے پاس کئی مواقع ہوں گے کہ جو کچھ میں آپ کو سکھاؤں اس پر عمل کر سکیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ یہ سب کچھ سنیں گے، بہت سے لوگ آج تالیاں بھی بجائیں گے اور آپ سب باتوں سے متفق ہوں گے اور کہیں گے ہاں یہ میرے لیے ہی ہے، آمین آمین، لیکن یہ سب بیکار ہے۔ آپ کے پاس موقع بھی ہو، لیکن آپ کی مرضی ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں۔ میں کہوں گی کہ ایک لفظ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ دیر کے لیے سوچنا چاہیے، یہ لفظ ہے معذرت۔ ہمارے پاس بہت سے عذر ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہم یہ کریں گے یا ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ اس بات کے لیے مثال میں ایک آیت ہے، لکھا ہے کہ اگر آپ موافق حالات کا انتظار کرتے رہیں گے تو کبھی بیج نہیں بو سکیں گے۔ ہم کتنی ہی مرتبہ سوچتے ہیں کہ جب میرے پاس زیادہ وقت ہوگا، جب میں زیادہ مصروف نہیں ہوں گی، جب زیادہ پیسہ ہوگا، اگلی بار یہ کروں گی۔ ابھی وقت ہے کہ ہم عمل کرنا شروع کریں۔ میں کہنا چاہوں گی کہ دنیا کو کس کی ضرورت ہے؟ میں اپنے دل سے اس بات پر پورا یقین رکھتی ہوں کہ اگر ہر وہ شخص جو خود کو مسیحی کہتا ہے، اگر وہ دنیا میں واقعی مسیح کی طرح عمل کریں تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اتنی خرابیاں نہ ہوتی جو اس وقت موجود ہیں۔ لوگ بنیادی طور پر مسیحیوں اور مسیحیت کی عزت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم منادی تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے مطابق رتی برابر بھی عمل نہیں کرتے۔ سنیں، جب میں کہتی ہوں کہ ہم، تو میرا مطلب ہے ہم میں سے ہر ایک ہے۔ اے باپ، میں آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اسے قبول کیا جائے گا اور یہ زندگی بدلنے والا ہوگا، یسوع کے نام میں۔ لوکا 10 باب 25 سے 29 تک۔ اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی مطلب یسوع کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، یعنی کہ میں مسیح کی بادشاہی میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ اس نے اس سے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ خدا سے محبت کریں،
خود سے محبت میں توازن رکھیں اور لوگوں سے پیار کریں. اگر آپ نے مجھے پہلے ہی کہتے نہیں سنا کہ خود سے پیار کریں, تو یہ خود غرضی نہیں کہ خود سے پیار کریں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. آپ کو اس کے پیار کو قبول کرنا ہے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے لیے احترام کا رویہ ضرور رکھیں. ہم سب ہمیشہ ہی درست کام نہیں کرتے. آپ کو خود سے اچھا رویہ رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھ سکیں گے, کیونکہ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. کئی سال بعد ایک مخلص مسیحی بننے اور کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں لوگوں سے پیار کرنا چاہتی ہوں. میں لوگوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتی تھی, لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی. اس لیے خدا کو مجھ پر ظاہر کرنا پڑا کہ میں وہ نہیں دے سکتی جو میرے پاس نہیں. میں خدا کے رحم کو قبول نہیں کر رہی تھی, اس لیے میں رحم نہیں کر سکتی تھی. میں اس کے پیار کو قبول نہیں کر رہی تھی, اس لیے کسی کو پیار نہیں کر سکتی تھی. اس لیے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ کیسا تعلق ہے, آپ کا اپنے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے. اگر آپ خود کو پسند نہیں کرتے تو آپ بھی دوسروں کو پسند نہیں کریں گے. بہرحال میں یہ بات یہیں پر ختم کروں گی. منادی کے لیے اچھا مضمون ہے, لیکن ابھی اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتی. یہ شخص جانتا تھا کہ شریعت کیا کہتی ہے. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. میں سوچتی ہوں کہ یہ سب کیسا لگتا ہوگا. میرا مطلب ہے کہ ہم سب کیسے ہوں گے اگر ہم خدا سے اتنا پیار کریں جتنا کہ کھانوں سے. اگر ہم سنیں, میرا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو کچھ کھانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو میٹھا کھانے کی شدید ترین طلب ہو, آپ اٹھتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, اپنی کار میں بیٹھتے ہیں اور کسی جگہ جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے معاملے میں سب لوگ ایسے نہیں ہیں. سنیں, ٹھیک ہے, یقیناً میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کانفرنس میں آئیں. آپ اپنی چھٹی قربان کر کے یہاں آئے ہیں. میں صرف یہاں موجود لوگوں سے ہی بات نہیں کر رہی, بلکہ پوری دنیا میں موجود لوگوں سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں. اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کتنا وقت اس کے لیے مختص کریں گے. یہ دوبارہ کہوں گی کہ آپ خدا کے ساتھ اچھا تعلق رکھ سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں. اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کتنا وقت اس کے لیے مختص کریں گے. اس میں اضافہ کروں گی کہ آپ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ جانتے ہیں. آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں. آپ نے یہ بات کافی مرتبہ سنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کو جلدی معاف کرنا چاہیے جنہوں نے آپ کو دکھ دیا. آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ میں سے کتنے یہاں ہیں جو آج کسی سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اب اگلا نقطہ بیان کروں. لیکن یہ بات ایک اچھا نقطہ ہے, ہم اسے بخوبی جانتے ہیں. یہ مذہبی عالم شرع جانتا تھا کہ یسوع اس کا جواب دے سکتا ہے, لیکن یسوع نے کہا کہ توریت میں کیا لکھا ہے. اس کے پاس جواب تھا. مجھے یقین ہے کہ اسے کہتے ہوئے فخر بھی ہوگا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اس نے اس سے کہا, تو نے ٹھیک جواب دیا, یہی کر تو تو جیے گا. تو نے ٹھیک جواب دیا, یہی کر. میں نے محبت کے تعلق سے کچھ سیکھا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس پر پیغام سنا رہی ہوں, کیونکہ مجھے یہ دوبارہ سننے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ خوشی اور کسی چیز میں نہیں کہ آپ خود سے اپنی نظریں ہٹائیں اور کسی دوسرے کے لیے باعث برکت ہو. میرا مطلب ہے کہ یہ واقعی سچ ہے کہ میں حقیقت میں جسمانی قوت محسوس کر سکتی ہوں جب میں ارادی طور پر سوچتی ہوں کہ میں آج کسی کے لیے کیا کر سکتی ہوں. میں آج کس کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہوں. صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے رہنے کے تعلق سے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو نیچے کھینچتی ہے اور آپ کا محور صرف آپ کی ذات ہوتی ہے. ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ بری لگتی ہے کہ برا محسوس کرنا, بیماری یا کسی بھی جگہ درد محسوس کرنا. آپ کی توجہ صرف آپ کی ذات پر ہوتی ہے اور آپ ہر وقت کیسا محسوس کرتے ہیں. میں صرف اپنی زندگی ایسے نہیں گزارنا چاہتی. میں ایسی زندگی نہیں جی سکتی کہ صرف اپنی ہی سوچوں میں گم رہوں, کیونکہ سچ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پریشان ہوں گے. یہ واقعی سچ ہے کہ آپ جتنا زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خوش ہوں گے. یہی کر تو تو جیے گا. وعدے پر غور کریں, یہی کر تو تو جیے گا.
اور خدا کی ابدی بادشاہی سے لطف اٹھاتا رہے گا۔ بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم محبت کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لو کہ خدا سے پیار کرو، خود سے پیار کرو، لیکن توازن سے اور دوسروں سے پیار کرو، تو تم ایک شادمان مسیحی ہوگے۔ آپ کے پاس قابل قدر زندگی ہوگی، آپ کے پاس شادمانی ہوگی۔ لیکن یہ شخص جو یسوع سے سوال پوچھ رہا تھا، دراصل وہ یسوع سے جواب کا طلبگار نہیں تھا، بلکہ اس کی آزمائش کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا اسے اپنے الفاظ میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا۔ 29ویں آیت میں یوں لکھا ہے، مگر اس نے اپنے تئیں راست باز ٹھہرانے کی غرض سے یسوع سے پوچھا، کیونکہ یسوع کی بات ابھی سے اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ یسوع سے پوچھا، پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے کافی بڑا سوال ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ سب سے پیار کرو، تو وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کیا سب کا مطلب سب لوگ ہیں؟ یقیناً اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو ہماری طرح نہیں ہیں۔ یقیناً اس میں وہ لوگ بھی شامل نہیں جو دوسرے چرچ سے ہیں، خاص طور پر وہ جو کافی عجیب و غریب قسم کے چرچ کے ہیں۔ میں ان سے پیار نہیں کر سکتی۔ میں یہ پہلے ہی بتانا چاہوں گی کہ محبت احساسات نہیں ہیں۔ یہ عشق و محبت کا احساس نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں کیسے بات کریں گے۔ سنیں، ہم لوگوں کے بارے میں کیسے بات کریں گے؟ ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں چرچ کتنا غلط ہے۔ ہم ان کی کون کون سی باتیں پسند نہیں کرتے۔ بس کچھ ایسی باتوں پر سوچیں جن پر آپ کا اتفاق ہو سکے۔ کیا آپ سب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ خدا سے پیار کرتے ہیں؟ اب جھوٹے مذہب بھی ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کے تعلق سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، جو خدا کے کلام سے متضاد ہیں۔ میں صرف ان اختلافات کے تعلق سے بات کر رہی ہوں جو مسیح کے بدن میں ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے اختلافات جو لوگوں کے درمیان ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے اختلافات جن سے کسی کی نجات پر کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اوہ، مجھے پتا چلا ہے کہ تم غیر زبانی بولتی ہو۔ نہیں، اس لیے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام میں بپتسمہ دیتے ہیں، یا پھر آپ صرف یسوع کے نام میں دیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کلیسیائی تفرقے کی آدھی وجہ انہی باتوں کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ بچوں کے بپتسمے پر یقین رکھتے ہیں، یا آپ کا کیا خیال ہے کہ بالغ لوگوں کو ہی بپتسمہ دینا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ دونوں باتیں الجھن کا شکار کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ دونوں ہی کام کریں۔ جی ہاں، دیانتداری سے کہوں گی کہ ہم مچھر چھانتے رہتے ہیں اور ہم اصل بات بھول جاتے ہیں کہ اصل میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں لڑائی کی وجہ ڈھونڈنے کی نسبت ان چیزوں پر غور کرنا ہے جن پر ہمارا اتفاق ہے۔ یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے دشمنوں سے پیار کریں۔ اگر آپ ابھی تک سانس لے رہے ہیں تو آخر میں اس آیت پر ختم کروں گی، جسے سن کر ہم سب کا منہ ایسا ہو جائے گا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ کسی کو پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کیسا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ فیصلہ کہ آپ کیسا محسوس کریں گے، کیونکہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم نے کل رات یہ سمجھا تھا کہ لوگوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے برے رویے کی اصلاح نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی گناہ آلودہ طرز زندگی کو نظر انداز کر دیں اور کبھی ان کی اصلاح نہ کریں، لیکن آپ اس شخص کو بھی پیار کر سکتے ہیں جس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ محسوس نہیں بھی کرتے کہ اس کے ساتھ زیادہ میل جول رکھیں، کیونکہ ان کے طرز زندگی کے باعث ممکن نہیں کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں، لیکن آپ پھر بھی ان سے پیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اب میں کچھ اہم بات کہنے جا رہی ہوں، ان کے بارے میں بری بات نہ کریں۔ یہ واقعی بہت آسان ہے۔ میں کیسے پیار کر سکتی ہوں؟ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کسی کے لیے یہ تمام اچھے احساسات نہیں ہوں گے
تو ہم ان سے پیار نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں اس کا احساسات سے کوئی تعلق نہیں ہے. محبت فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے. ہم یسوع کے لیے بہت سے کام کر سکتے ہیں جو ہم اس شخص کے لیے کرنا نہیں چاہتے، اور یہی چیز ہمیں سیکھنا ہے. میں یہاں ایک مثال دوں گی. یقیناً اگر آپ نے میرے کافی پیغامات سن رکھے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میرا پس منظر جنسی زیادتی کا شکار ماضی ہے جو میرے باپ نے مجھ سے کی ہے. اس لیے میں اس تعلق سے کافی زیادہ بات کرتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن میری ماں بھی اس میں شامل تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن اس نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی. اور اگر آپ پورا سچ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اسے بھلا سکوں کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا. دیانتداری سے کہوں گی کہ میں ابھی تک نہیں سمجھ پائی. میں نہیں سمجھ پائی کہ ایک ماں یہ سب کیسے ہونے دے سکتی ہے. میں یہ نہیں جان سکتی، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ وہ میرے باپ سے خوف زدہ تھی، اور خوف آپ سے بہت غلط کام بھی کرواتا ہے. اور ان دنوں میں کوئی جنس زیادتی یا اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا. آپس کے خونی رشتوں کے تعلق سے جب میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن آخرکار یہ سب ہونے کے 30 سال بعد میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی. اس نے بتایا کہ میں اس بدنامی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی. بدنامی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خدا نے مجھے خاص فضل دیا کہ میں اس سے نفرت نہ کروں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ ہی یہ سوچتی تھی کہ میں ان سے پیار نہیں کرتی. لیکن اب میں جانتی ہوں کہ میں ماں سے پیار کرتی تھی، لیکن اپنے اندر محسوس نہیں کرتی تھی. لیکن میں ان سے پیار کرتی تھی کیونکہ جب وہ بہت بوڑھی ہو گئی اور اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تھی تو ہم نے 15 سال تک نرسنگ ہوم میں ان کا خیال رکھا. میں ان سے ملتی، معائنے کے لیے مختلف ہاسپٹلز میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، اچھے لباس کو یقینی بناتی، ہر ہفتے بیوٹی پارلر سے ان کے بال کٹواتی. میرا مطلب ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ کیا جو یسوع چاہتا تھا کہ ہم کریں. میرے اندر اگرچہ وہ تمام احساسات تو نہیں تھے کہ یہ سب کروں. دراصل ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بات بہت زیادہ بری نہیں لگے گی، صرف سچ کہوں گی. انہوں نے مجھ سے کہا، تم میرے بارے میں کیا احساسات رکھتی ہو؟ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ سے اس طرح کا پیار تو نہیں کرتی جیسا کہ ماں سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ آپ نے میرا خیال نہیں رکھا تھا، آپ نے ماں کا کردار ادا نہیں کیا. میں نے کہا، لیکن میں آپ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے یسوع کرتا ہے. میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ آپ کا خیال رکھا جائے. میں آپ سے برا سلوک نہیں کروں گی. یہ میرے دل میں تھا کہ آپ کو آج یہ بتاؤں، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں، بلکہ ہم ایک خاص انداز سے کسی کے لیے محسوس نہیں کرتے کہ ہم ان سے پیار نہیں کرتے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ سب کچھ کسی کے لیے محسوس کریں جس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا یا میرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کو کبھی برا نہ کہیں. محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، یہ راز فاش نہیں کرتی بلکہ چھپاتی ہے. آمین. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کتنا مشکل ہے کہ لوگوں کے بارے میں بات نہ کی جائے؟ کیا آپ لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے؟ کیسا نہ کریں. میں نے اپنی کہانی سنائی ہے، لیکن اس کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے جو میں کر رہی ہوں. ایسی بات کہنے میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ کا اس میں کوئی مقصد ہے، لیکن عیب جوئی کرنے کے لیے یا کسی کو برا ظاہر کرنے کے لیے آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے. اور آخری بات، شاید یہ اور بھی مشکل ترین ہے، اگر اس شخص کی کوئی ضرورت ہے خدایا، اس طرف منہ کر کے بولنا پڑے گا. اگر اس شخص کی کوئی ضرورت ہے اور آپ اس کی وہ ضرورت کسی بھی طرح پوری کر سکتے ہیں، کسی طرح کی بھی، وقت دے کر، مدد کر کے یا پیسے دے کر، سوائے اس وقت کے اگر خدا کہے کہ آپ اس کی مدد نہ کریں. دیکھیں، کچھ سال پہلے میں نے ایک تبدیلی کی اور یہ میرے لیے کافی مددگار تھی. جب کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں اب یہ دعا نہیں کرتی کہ خدایا اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، مطلب خدایا اگر تو واقعی یہ چاہتا ہے، میں تو یہ کرنا نہیں چاہتی اور میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے کہ تو ایسا چاہتا ہے، لیکن اگر تو واقعی چاہتا ہے کہ ایسا کروں، ایسا کہ شاید مجھے نرسنگے کی آواز اور فرشتے نظر آئیں اور کوئی نبوت کر کے اس کی تصدیق کرے.
یہ حیران کن ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ تصدیق چاہیے جو کام ہم کسی کے لیے کرنا نہیں چاہتے، اور کتنی ہی کم تصدیق چاہیے اس کام کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے یہ کبھی نہیں کہا لیکن اب دوبارہ کہوں گی، میں آپ کی زندگی کچھ آسان بنا دیتی ہوں۔ آپ کو آئندہ اس کی مزید ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ خدا سے کہیں میں ان سب کی مدد کروں گی جن کی کر سکتی ہوں، جب تک کہ تم منع نہ کرے۔ کیا کسی میں جرأت ہے؟ ٹھیک ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو خدا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خدا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ باعث برکت ہو یا کسی کی مدد کریں۔ آپ کو نبوتی کلام کی ضرورت نہیں اور نہ ہی تصدیق کی، یہ تصدیق پہلے سے بائبل میں موجود ہے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ کسی غیر ایماندار کے لیے اس سے زیادہ واضح پیغام ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے اس نے برا سلوک کیا ہو یا بدتمیزی کی ہو، وہ اس سے اچھا برتاؤ کرے اور اس کی ضرورت پوری کرے اس وقت جب ان کو اس سب کی واقعی ضرورت ہو۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ یہی وہ بات ہے جس نے آخر کار میرے باپ کے سخت دل کو بھی توڑ دیا، جس کے باعث جب وہ 80 برس کا تھا مسیح کو قبول کیا، اور مرنے سے 3 سال پہلے وہ یسوع کو پہچان چکا تھا۔ میرا خیال ہے ایسا کبھی نہ ہو پاتا اگر خدا مجھے فضل نہ دیتا کہ اس سے پیار کروں، اگرچہ کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا اور مجھے اس کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس کے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ میں کوئی جوش محسوس کرتی کہ اس سے ملوں۔ مجھے ان کو پیسے دینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ سنیں، میں سچ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت کریں۔ سنیں، صرف کلام کی آیتوں پر نشان ہی نہ لگاتے رہیں اور چرچ میں روحانی بن کر بس گیت گاتے رہیں۔ آئیں یہ پیغام ہر روز باہر گلیوں میں لے جائیں اور مشکل کام کرنا شروع کریں جو یسوع لازمی کرتا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ سب محسوس کرنا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ اچھے رویے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے والدین کی دیکھ بھال کیوں کی؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا تو میں نے مزاحمت کی کہ شاید یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ میں اس شخص کی طرح تھی کہ میرا پڑوسی کون ہے۔ میرے ذہن میں پہلے ہی کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں سوچتی تھی کہ ان سے پیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ آغاز سے ہی یہ واضح تھا کہ یہ شخص نہیں جانتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ عمل کرنا اور وارث بننا دو مختلف باتیں ہیں۔ جب ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد وہ سب حاصل کرتے ہیں جو وراثت میں ان کے پاس ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ اسے حاصل کریں، ہم نے اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا تھا۔ ہم نے کام کیا، ہم نے کمایا، ہم نے قیمت ادا کی اور وہ وارث بن گئے۔ یہ سب سے اچھی پیشکش ہے۔ صرف ان کو درست نام کی ضرورت ہے، ان کو درست خونی رشتہ چاہیے، ان کو درست خاندان میں ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہم یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں اور جو کچھ اس نے حاصل کیا اور اس کا ہے وہی سب ہمارا بھی ہے۔ لازمی طور پر ہمیں خدا کی فرما برداری کرنا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ سب اس کی محبت میں کرتے ہیں، نہ کہ شرعی تقاضے کے لیے۔ ہم اس لیے لوگوں سے پیار نہیں کرتے اور ان پر پیسہ خرچ نہیں کرتے اور ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے اور ان کے لیے یہ سب کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں یا ہم ایسا چاہتے ہیں یا وہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ غور سے سنیں، جب آپ یہ حد پار کر لیں گے تو آپ کے اندر شادمانی اور ایک نئی قوت آ جائے گی جس کا آپ نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں تجربہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے نیک سامری کی تمثیل پسند ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو موقع ملا کہ اس شخص کی مدد کریں جو کہ زخمی تھا، لیکن بہت سے دیکھ کر گزر گئے۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہوں گی، بلکہ میں اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ مجھے جن لوگوں کو سکھانے کا شرف حاصل ہے وہ بھی ایسا نہ کریں۔ کسی کو کہنا تو اچھا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، لیکن دراصل یہ ہمارا عمل ہے جو کہ اثر رکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھ آپ کی بھی حوصلہ افزائی کروں گی کہ ہم سب بھی نیک سامری بن جائیں۔